اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، اب ہمارے پاس ہم ایمان ہی لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، کنونسنگ وغیرہ وہ تو بعد کی بات ہے کہ ہم خود کو کنونس کرتے ہیں. ایوولوشن کا جو آنٹولوجیکل فلاسفی اور ایوولوشن میں یہ چیز بڑی ملتی جلتی ہے کہ جتنا آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ اتنی آپ کو ٹھیک لگتی ہے. خیر، اب پیور فلاسافیکل پریمس پہ اگر آدم و حوا علیہ السلام کی کہانی آپ سنیں تو سوائے اس چیز پہ کہ وہ ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ ہم نے تو خود جا کے نہیں دیکھا ہوا، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر ہم بایوجینیسس یا سنگل سیل یا ایوولوشن کی کہانی کو سنیں تو ہمارے پاس وہ ایمان ہے کہ ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا ہوا، ہم اس کو ویریفائی بھی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ کچھ اگریسو ایتھیسٹ سائنٹسٹ ہیں جو اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا، یہ مانو اس کو، بات ختم. The question is کہ اگر ہم نے ایمان ہی لے کے آنا ہے تو what sounds more plausible، کیا چیز زیادہ ریشنل لگ رہی ہے کہ یہ کائنات جو کہ اتنی زبردست طریقے سے فائن ٹیون ہوئی ہے، یہ زمین جس کا ایکو سسٹم مجموعی طور پہ پلانٹ کی ایک ایک چیز دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہے، جس طرح سے یہ ایک منظم طریقے سے اس کا نظام چل رہا ہے، کیا what is more plausible کہ اس کے پیچھے ایک الخالق ہے یا اس کے پیچھے سب ایک حادثوں کا ایک ایکسیڈنٹس کی چین ہے، اور وہ ایسی چین ہے کہ وہ امپروبیبل، امپاسبل، یعنی کہ وہ وجود ہی نہیں رکھ سکتی. That is the ultimate question. What sounds more plausible؟ اگر تو آپ کو یہ کہانی ٹھیک لگتی ہے کہ سارا کچھ ایکسیڈنٹلی چل رہا ہے تو آئی تھنک ایوولوشن شوڈ میک سینس ٹو یو، وہ بھی تو ایکسیڈنٹلی چل رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ زیادہ پلازیبل لگتا ہے کہ دس از all appears to be designed، تو پھر جو ڈیزائنر ہے اس کی بات پہ ایمان لے کے آنا کہ یہ زیادہ ریشنل نہیں لگتا. پلیز ہیو یور say. ٹھیک ہے، اجازت؟ جی جی فرمائیے. جی جی. تو آپ نے جو شروع میں کہا نا کہ واٹ از مور پلازیبل، تو میں آپ کی اس کے بارے میں بات کروں. اب سوری، دیکھیں، آپ کی آواز پھر ڈسٹورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تھوڑی. سوری میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا نا واٹ از مور پلازیبل، سو آئی آسک یو واٹ. ایک سائڈ پہ آپ کو اسٹوری بتائی گئی ہے آدم اینڈ حوا فرام اے 100-year book which is basically copied from a different, in my opinion, of course آپ کے opinion اس کے بارے میں different ہے. اب is that plausible کہ ایک entity نے ایک آدم حوا کو بنایا اور بھیجا دنیا میں، ان سے بولا پیدا کرو بچے، اور on the other hand جو abiogenesis کی جو سچویشن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں it is not provable, I agree, abiogenesis is not provable, but on the other hand DNA is made of molecules, RNA is made of molecules, اس میں آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، کاربن ہے، ساری چیزیں ہیں. They are found in the natural world. Okay. Now we study the RNA and we see these are chemical bonds. دنیا میں بھی chemical bonds چلتے ہیں. Now they have done more research like okay now we don't know the answer perfectly کہ یہ chemical bonds initially کس طرح بنے, but they are doing research on like okay is there a possibility that instead of a DNA world there was a RNA world and more RNA سے develop ہوا. اب اس کے اندر بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ can we have RNA جو replicate کر سکتے ہیں without ribosomes. اس میں بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ کیسے کیا ایسے رائبوسوم بن سکتے ہیں جو پروٹین کے بغیر کام کرتے. See the thing is it is more plausible to look for answers of how naturally یہ چیز develop ہوئی ہے as opposed to ایک کہانی کو لے کے بیٹھ جاؤ اور بولو اس میں میرا ایمان ہے. اب میں اس لیے ایمان کا ورڈ نہیں یوز کرتا, میں کہتا ہوں کنوینس کا, بیکاز کہ جب آپ کے پاس سامنے دو ہائپوتھیسز دی جاتی ہیں, ایک ہائپوتھیسز از we know parts of the answers and we are looking for other parts and eventually we will know the answer, right? ایک یہ ہائپوتھیسز ہے, اور دوسری ہائپوتھیسز آپ کی طرف سے ہے God created something with mud and it is written in one book that you follow. To me, it is more convincing to go with this side and look for answers instead of be convinced with a story. So, for me, it is more probable that way. So, آپ اس طرح compare کریں جیسے کہ you already know the answer. The answer جو آپ کو دیا گیا ہے, it's just based on faith. It's just based on iman. I don't want to have an iman. I want to have a belief or a convincing statement which I can be convinced by, not just by a story. Or especially when that story is so fantastical that has so many elements of magic in it, you know, اور وہی والی story آپ دوسرے cultures میں بھی دیکھ سکتے ہیں, and you can actually trace it back کہ کس طرح یہ story develop ہوئی ہے whatever. Okay, fair enough. اچھا, یہ اسٹریم میں 3:44 اور آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے
something I want to make note of, کہ آپ کو صرف پھر ایمان نہیں چاہیے, you don't want the faith, آپ کو ایک convincing statement یعنی کہ ایویڈنس چاہیے. in other words آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک نہیں ایسا ہی ہے. the proposition نہیں یہ نہیں ہے, the argument اور جو دلیل جو اسٹوری دی گئی ہے, it has to be convincing, not just, it doesn't need any physical proof. جیسے آپ کہتے ہیں I know اب یہ پروف کے اوپر پھنس جائے گی کہ بھائی ایویڈنس چاہیے اس چیز کی, پھر امپیریکل ہو, are you this and I'm not trying to go in that rabbit hole. What I'm saying is آپ کے مطابق probability کی situation ہے, okay, possibility and probability. So what is میں ایک چھوٹی سی میں نے آپ سے بات پوچھی تھی نا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو میرا سوال سمجھ نہیں آیا, کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آدم و حوا علیہ السلام کی کہانی ہو یا سنگل سیل کی کہانی ہو, یہ دونوں پروسیسز یہ بعد میں آنے والے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پیچھے کوئی خالق ہے, یہ سب ایکسیڈنٹل ہے. اس کے بعد پھر خالق ہے تو خالق نے کیا بنایا, ایکسیڈنٹل ہے تو ایکسیڈنٹلی کیا ہوتا آیا. what is more probable کہ یہ کائنات کا کوئی ڈیزائنر ہے, یہ سب ایکسیڈنٹل ہے. if you think کہ زیادہ probable یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹلی ہی چل رہا ہے, well done, آپ کی ایوولوشن بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایکسیڈنٹلی چل رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ no, nothing looks accidental, everything looks so brilliantly complementing each other کہ یہ it's designed, تو پھر جو ڈیزائنر کی بات ہے وہ زیادہ بہتر لگ رہی ہے. سوال میرا آپ سے یہ تھا. اب آتے ہیں جو آپ نے باتیں کہیں کہ اس کا میں رسپونڈ کروں یا نہیں, جو آپ نے بھی بولا آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں کیا, تو میں اس پہ میں اس لیے میں آپ کو ختم کرنے دے رہا تھا, اس لیے میں رسپونڈ اگر کائنڈلی اگر آپ مجھے رسپونڈ کر لینے تھے جو آپ نے باتیں کہی ہیں, میں ہوپ کر رہا تھا کہ آپ اس کا رسپونڈ کریں. آپ نے جو باتیں کہی ہیں کہ ایک طرف تو ہمارے پاس فیتھ ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس ایک کنونسنگ بات ہے کہ وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. ہیئر از دا پرابلم, یہ چیزیں ساری فیتھ کے بغیر چل نہیں سکتی ہیں, اور فیتھ کے بغیر اس لیے نہیں چل سکتی ہیں, آپ کی جو سائنس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے نہیں چل سکتی ہیں کہ سائنس دو طرح کی ہوتی ہے, ہسٹوریکل ہوتی ہے اور آپریشنل ہوتی ہے. یہ جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری آپریشنل نہیں, یہ ہسٹوریکل سائنس ہے, اور ہسٹوریکل سائنس میں آپ کو سرٹن ہائپوتھیسز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو پلیس یور فیتھ ان اٹ. فار ایگزامپل جیسے بھی آپ نے کہا کہ ڈی این اے سے پہلے شاید آر این اے ورلڈ تھا, آر این اے سے irrespective of that کہ اس سے پہلے آر این اے ورلڈ تھا یا نہیں تھا, اور وہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہماری بایولوجی کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ کیمسٹری کی بات ہو رہی ہے. اینڈ کیمسٹری پریسیڈز بایولوجی, بایولوجی تو بڑے بعد میں آتی ہے اس میں. لیکن if you fast forward to a single cell, here is the problem. ایک سیل جب دوسرے نئے سیلز اس سے بنتے ہیں, ڈی این اے سے جو انسٹرکشنز وغیرہ آتی ہیں, تو ہمیں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ اسینشیل ہوتے ہیں نئی زندگی کے لیے. But the trouble is کہ وہ جو پروٹینز کے سگنل سیلز دیتا ہے اور نئے سیلز میں پھر وہ انفارمیشن جاتی ہے, اس کے لیے سیل میں بذات خود پروٹین ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. How exactly do you make sense without faith کہ وہ جو پہلا سیل تھا جس کے بننے کے لیے بذات خود پروٹین کی ضرورت تھی, وہ بغیر کسی پروٹین کے بن بھی گیا, اور ایسے بنا کہ اس کے اندر پروٹین بھی آ گئی آؤٹ آف نو آئیڈیا ویئر. یعنی کہ وہ انڈا پہلے یا مرغی والی بات ہے نا کہ پہلے پروٹین پھر سیل کے بعد پروٹین. تو یہ پہلا سیل جو ہے وہ کیسے فینٹاسٹکلی بن گیا کہ اس کے اندر پروٹین بھی تھی, اور وہ سارے کا سارا میکنزم بھی ایسا آپریشنل ہوا کہ اس سے نئے پروٹینز جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہوگی, انسٹرکشنز جاری ہونا شروع ہوگی, اور اس نے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیا. کین یو پروو اینی آف دیٹ سائنٹیفکلی اسپیکنگ؟ نو. تو پھر اس کو ہم کس پریمس پہ کھڑے ہو کے مانتے ہیں؟ obviously faith. اب وہ جو ہمارے پاس فیتھ ہے وہ اتنا پکا ہے کہ آج آپ ویسٹ کی کسی اسکول میں آپ ایگزام پاس نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو نہ کرتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں ادھر تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے واقعی ایسے ہوا آدم ہوا والی کہانی, whereas یہاں پہ ریسرچ جاری ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ریسرچ نہیں جاری ہے. دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کسی یونیورسٹی میں ڈارونزم کو اپنا غلط کہیں, آپ ایگزام نہیں پاس کر سکتے. گنٹر بیکلی کی میں نے کئی دفعہ ایگزامپلس دی ہیں, اس آدمی کا کیریئر برباد کر کے رکھ دیا لوگوں نے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ڈارونزم کے خلاف تم بات کرو. اس کی رچرڈ اسٹرنبرگ کی میں کئی دفعہ اپنا ایگزامپلس دے چکا ہوں. اس کا کیریئر ڈبل پی ایچ ڈی ہولڈر ہے, وہ 2 PhD اس آدمی کے پاس, بایولوجسٹ. اس وجہ سے اس کا کیریئر تباہ کر دیا کہ وہ ڈارونزم سے اس کو اسکیپٹک تھا. لسٹ ہے اسکول ٹیچرز کی جنہیں اسکول سے نکالا جاتا ہے, کیریئر برباد کیے گئے ہیں اس وجہ سے کہ ڈارونزم پہ وہ اسکیپٹک تھے. عدالتوں نے فیصلے لکھ کے دیے ہوئے ہیں کہ خبردار ڈارونزم کے علاوہ کسی اور سسٹم کی بات کی. یہ جملہ بھی لکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ ڈارونزم سے علاوہ بھی زندگی کی ایکسپلینیشنز موجود ہیں.
یہ نہ کہیں کہ یہ فیتھ نہیں ہے, یہ صرف نہ صرف فیتھ ہے بلکہ ایکسٹریمسٹ فیتھ ہے. میں کہتا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کوئی 18-20 سال پڑھا ہے, تو میں نے اس کا کچھ آئیڈیا ہے, تو میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں نا. یہ باتیں عام ڈارون صاحب کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ فار دیم ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام monkeys and اس کے بعد ہم ان کے cousins and that's that. You have to go way beyond. اب ہیگلز کا فراڈ آپ کو کوئی بندہ نہیں بتائے گا, they don't, اور وہ پکا ہی ان کے ایمان کا حصہ ہے. کیمبرین ایکسپلوژنز میں کتنے بڑے پرابلم ہے, اور اسکول میں ایک لائن لکھ دیتے ہیں کہ کیمبرین ایکسپلوژن ایک لائن میں, بس پیراگراف بھی اس کو ایلوکیٹ نہیں کرتے عام طور پہ, نہیں بتاتے کہ وہ ڈارونزم کے لیے کتنا بڑا پرابلم ہے. وہ صرف کیمبرین ہی کیوں, ایولون اینڈ there's a huge list. نہیں بتاتے کہ فائلیٹک گریجولزم میں کیا پرابلم ہے, کیونکہ وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے, وہ پورا ایک مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ مائیکل روز جو کہ خود ایتھیسٹ ہے, فلاسفر ہیں لیکن ایتھیسٹ ہیں, ان کی جو کتاب ہے میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہر بندے کو پڑھنی چاہیے, کہ ڈارونزم از ریلیجن, جس میں بیسکلی وہ ثابت کرتے ہیں کہ ڈارونزم ایک مذہب ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے مذہب کو ہی فالو کرنا ہے تو اس مذہب کو فالو کرنا ہے جو کہ ایکسیڈنٹلی ہر چیز کر رہا ہے, یا اس کو کرنا ہے جس میں ڈیزائن بھی نظر آتا ہے, جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈیزائنر بھی ہے, اور وہ ایسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہے جو ایکچولی سائنٹیفکلی پروویبل بھی ہے. یہ ایڈم اور ایو کی کہانی صرف ایمان کا حصہ نہیں ہے, یہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی بڑی ایک کریڈنس رکھتی ہے. لیکن اگین دا ویری فیکٹ کہ ڈارونزم ایک مذہب کی حیثیت ہے, اس میں ان چیزوں کو نہیں پڑھایا جاتا, دیر فور اس کا نہیں کرتے. اگر آپ کے رسپونڈ کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک دوست کے سائنٹیفک ریفرنسز بھی دے سکتا ہوں. ایسا ساری ہوا میں یہ بات نہیں ہے. It's something which is part of our faith, but there's a lot of science that supports it as well. Please. کیسر بھائی, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور مس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کلیم جو ہے نا بہت جگہ پر کیا جاتا ہے, اور یہ 2 انمول رتن جو کرن ارجن ہیں, میرے کرن ارجن آئیں گے اس سائڈ والے, وہ آپ کو پتا ہے, تو ان میں سے جو ایک جو ہے نا وہ بھی یہ بات کر رہا ہوتا ہے, اپنی کتاب کے اندر بھی اس نے یہ بونگی لکھی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ان چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, یہ جان بوجھ کے یہ چیز کر رہے ہیں. وہ چیز یہ ہے کہ جی کہتے ہیں, مفروضہ رکھا ہے انہوں نے کہ چونکہ قرآن میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے, لہذا یہ چیز ایک ایسی سائیکی ڈیولپ کرتی ہے کہ اب آپ نے ریسرچ نہیں کرنی, آپ نے آبزرویشن نہیں کرنی. کوئی ایک قرآن کی آیت, میں مطالبہ رکھنے لگا ہوں, کوئی ایک قرآن کی آیت سامنے لائیں جو یہ کہتی ہو کہ چونکہ تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے, لہذا اب تم نے ان مخلوقات کے اوپر کوئی سرچ نہیں کرنی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی, کوئی ایکسپیریمنٹس نہیں کرنے, کوئی ایک آیت سامنے لے کے آئیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ مفروضہ لاجیکلی بھی غلط ہے اگر یہ قرآن سے اخذ کریں کہ چونکہ وہ بتا دیا گیا, جواب مل گیا, تو اسی لیے لہذا آپ ریسرچ نہیں کرنی چاہیے. مفروضہ اس لیے بھی غلط ہے, ایک بندہ وہ گاڑی بناتا ہے یا وہ کوئی مشین بناتا ہے, وہ پبلک کے سامنے رکھتا ہے, کہتا ہے جی اس کو میں نے بنایا, دیکھو میں نے کیسی بنائی ہے. جی عمر بھائی, آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے. عامر بھائی, آئی تھنک ان کی طرف سے کوئی ایشو ہوا ہے. جی دیسی نوی صاحب, آپ کنٹینیو کریں ان دی مین ٹائم. چلے میں ریسپونڈ کر دوں. جی. اوکے, پہلی بات یہ جو آپ نے یہ فالس ایکویلنسی ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ جیسے آدم اینڈ ایو کی سٹوری اور جو ریسرچ چل رہی ہے کریشن آف لائف از دا سیم. ایک سٹوری کا کوئی ایکچوئل کوئی ایویڈنس نہیں ہے ایکسپٹ فار فیتھ, لیکن جو دوسری سٹوری ہے جس کے اوپر کام چل رہا ہے وہ فزیکل طریقے, سائنٹیفک طریقے سے اس پہ ریسرچ چل رہی ہے. ناؤ سیکنڈ چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ نے بولا یہ جو پروٹین ہے وہ ایسے کرتی ہے, آپ کو کیسے پتا چلا پروٹین ایسے کرتی ہے؟ سائنٹیفکلی اسپیکنگ مولیکولر بایولوجی سے کہا جاتا ہے. اوکے, سو لیٹ می گیٹ دس اسٹریٹ. سو جب مولیکولر بایولوجسٹ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پروٹین ایسے کرتی ہے, آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. جب وہی مولیکولر بایولوجسٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ یس دیر کین بی اے نیچرلسٹک آنسر ٹو دا کریشن آف لائف فرام کیمسٹری ٹو بایولوجی, آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. وائی؟ ہم اسے پوچھتے ہیں کہ وہ آنسر کیا ہے, وہ بتا رہے ہیں نا, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, جسٹ لائک دیٹ. میں بتا رہا ہوں نا, آپ بتائیے کیا انہوں نے بتایا. بتانے تو دینا, بتانے تو دینا. آپ دیکھیں 100 سال پہلے آپ کو پروٹین کے بارے میں پتا تھا نہیں نا, کس طرح فولڈ ہوتی ہے نہیں پتا تھا نا. یو ٹرسٹڈ, یو ایز اے سائنٹسٹ, آئی ڈونٹ نو اف یو آر اے سائنٹسٹ اور ناٹ, اور آپ کا بیک گراؤنڈ سائنس کی ہے یا ڈگری سائنس میں ہے یا نہیں, یا آر یو ایوولوشنری بایولوجسٹ اور نو, لائک آئی مین
नो ओके ठीक. तो neither was Darwin, by the way. बिल्कुल बिल्कुल सही है. So in that sense you trusted the science to tell you कि प्रोटीन ऐसे करती है, but now you don't trust the science for telling you the other answers. How is that possible? What is trusting science? Like you got convinced by the science that told you कि प्रोटीन ऐसे करती है और राइबोसोम ये करते हैं, लेकिन अब वो साइंस आपको बाकी चीजें भी बता रही है तो आप बिलीव नहीं करेंगे. How does that make sense? Is that your philosophical argument? No. Really? My question. It is. Yeah. For me, it's hard to understand कि आपको ये पता चला कि प्रोटीन ये करती है, आपको साइंस ने बताया. आपको ये पता चला राइबोसोम ये करते हैं, आपको साइंस ने बताया. आपको ये पता चला सेल क्या करता है, आपको साइंस ने बताया. Yeah, but then after that, you are not convinced by the other evidence that they are working on, and you are not convinced that they will find the answer. आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं. मैंने आपको ऑपरेशनल साइंस और हिस्टोरिकल साइंस का फर्क बताया था. जो इस वक्त हमारे सेल्स में हो रहा है, मोलेकुलर बायोलॉजी के हवाले से जो मैंने आपको बातें बताई हैं, यू कैन सी देम एज वी स्पीक कि ये हो रहा है. लेकिन वो जो 4 अरब साल पहले या 3 अरब साल पहले हुआ था वो हम नहीं देख सकते. इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन हमें ऐसी चाहिए होगी कि दैट इट शुड मेक सेंस, एंड इट डजंट. अभी मैंने आपसे सिर्फ बायोजेनेसिस में आपने जितनी बातें की हैं, ये सारी की सारी बातें हमने उसके हार्डवेयर पे की हैं, राइट. हमने उसके आरएनए पे की हैं, उसके डीएनए पे की हैं, उसके प्रोटीन्स पे की हैं, अमीनो एसिड्स पे की हैं. जो उसकी स्पिरिचुअल साइड है, और स्पिरिचुअल को आप नहीं मानते, उसकी जो मेटाफिजिकल साइड है उस पर तो अभी हमने कोई बात नहीं की है. वी हैवंट इवन टच्ड दैट. तो इसलिए हम दो चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते. जो चीज़ आज भी हम देख सकते हैं थ्रू मशीन्स, दैट इट्स देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू. मैं कैसे कह सकता हूं कि चूंकि एक चीज मैं सामने देख सकता हूं और जो मुझे बताई गई है ये ठीक है, इसकी बेस पे वो चीज जो आप ठीक साबित नहीं कर सकते हैं मैं आपकी वो भी मानना शुरू कर दूं? व्हाई एग्जैक्टली? तो मुझे कैसे साहब ये बताएं, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या लाजमी है कि आपको देखना पड़ेगा वो चीज फिजिकल, आपको एम्पिरिकल प्रूफ ही चाहिए, या आपको वैसे इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए भी आप उस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं? क्योंकि वही लॉजिक आप यूज करते हैं दूसरे पे, मैं आप पे ही यूज कर रहा हूँ कि इंडक्शन और डिडक्शन से भी तो आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं ना. तो आपको फिजिकली देखने की तो जरूरत नहीं है ना कि भाई वो सेल्स किस तरह डिवाइड हुए थे और या केमिकल किस तरह अटैच हुए थे. मुझे इंडक्टिवली बताइए और डिडक्टिवली बताइए कि किस तरह से पहला सेल बना था और उससे कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू किया था. गो ऑन. बिल्कुल सही है, हमें नहीं पता, हम वी आर वर्किंग ऑन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. और मुझे ये बताएं राजा साहब, एक सेकंड, मुझे ये बताएं, जितनी डेवलपमेंट इन द पास्ट 100 years या 50 years में साइंस के अंदर मोलेकुलर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और इन चीजों में हुई है, आप अब मुझे ऑनेस्टली बताएं, जिस स्पीड से हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं ये सॉल्यूशंस, डू यू नॉट थिंक विद इन द नेक्स्ट 100 years we'll know much more about the cell and we'll know much more about how these chemicals end up combining? And क्योंकि एक अगर आप इंडक्शन के जरिए भी आप मुझसे ये पूछें कि क्या मैं ये समझता हूँ कि अगले 100 साल में हम जिंदगी तकलीफ करने के काबिल हो जाएंगे? Absolutely not. ओके, आप तो कहेंगे ना क्योंकि आप मुसलमान, मैं उस तरह नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एज अ न्यूट्रल पर्सन. उसके पीछे वजह है एक. आप नहीं, एक बात मैंने अगर बात आपके ख्याल में आप रैशनलिस्ट आदमी हैं, आपके ख्याल में क्या बेहतर है कि जो दावा मैंने किया है उसकी वजाहत मुझसे ले लें या खुद ही फर्ज कर लें कुछ? नहीं, आप दें वजाहत दें. श्योर. उसकी वजह ये है कि हमारे पास जब ये फ्रांसिस क्रिक और उनके पार्टनर ने जब ये डीएनए का ड्यूल हेलिक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जब दरियाफ्त किया था, उसके बाद हमने फर्दर उसकी डीकंस्ट्रक्शन की थी. उसी टाइम में स्टैनली मिलर और यूरी ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो अपरेटसेस उन्होंने यूज़ किए थे वो आज की दुनिया में बड़े प्रिमिटिव हैं, बड़े पुराने हैं, राइट. उसके बाद उन्होंने फर्दर 80s में जब रिवाइज किया इस तजर्बे को, तो उस वक्त ये जो अपरेटसेस थे वो बड़े एडवांस हो चुके थे, लेकिन आज की दुनिया में के हिसाब से वो फिर भी प्रिमिटिव है. फिर जब जेफरी बार्डा ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उस ज़माने के जो थे अपरेटसेस वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे.
आज दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि लैब्स में दिन रात काम हो रहा है। और आपको पता है कि 1952 में जब ये तजर्बा पहली दफ़ा किया गया था, मिलर और यूरी ने जब किया था, तो उस वक्त ज़िंदगी क्रिएट करना एक और चीज़ थी, ज़िंदगी की साइंटिफिक डेफिनेशन भी सामने नहीं आ सकी थी। और आज इतने ज़्यादा हमारे पास जो साइंटिफिक अपरेटसेस मौजूद हैं और जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, पता है आज हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, जानते हैं आप? देसी न्यूज़ साहब? जी जी, हमें आज भी नहीं पता कि जिंदगी की डेफिनेशन क्या है। That is why we say हाँ, तो कि इसमें जितना इतनी ज्यादा हम surprising- आगे बढ़ रहे हैं, नहीं इसमें राजा साहब, सरप्राइजिंग इसमें बात इसलिए है surprising कि बात क्या है? आपने ये सरप्राइज, मैं कब हैरान हो रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मैं भी इन्फॉर्मेशन नहीं हैरान हो रहा, आप कह रहे हैं अभी तक आंसर नहीं पता, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, तो अभी तक हमें मैं आंसर नहीं पता, बट दे वर्किंग ऑन इट। तो आप ये जो फेथ बेस्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि अगले 100 साल में हम मसले को हल कर लेंगे, नहीं, मैं मैंने आपसे ये बोला, बता मैंने रहा हूँ। आपसे नहीं सॉरी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे आपकी ओपिनियन पूछी थी कि डोंट यू थिंक, फेथ की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ डोंट यू थिंक बेस्ड ऑन हाउ वी वर्क विद साइंस, आप भी साइंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, डू यू नॉट सी कि हाउ साइंस प्रोग्रेसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत से जो हमारे पास हजारों आंसर नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता करके वन बाय वन हर आंसर का हमें जवाब मिलता जा रहा है। एंड अभी भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं हमारे पास जिनका जवाब नहीं है। आई एग्री विद यू, बहुत से बड़े बड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो हाँ सवाल हाँ, बढ़ते और जा रहे बढ़ेंगे हैं। और बढ़ेंगे, और उनका रिजल्ट पता है, उनका आंसर कौन लेके आएगा? देसी न्यूज़ साहब, आप पहले ही काफी वक्त ले चुके हैं और स्टूडियो के अंदर काफी लोग मौजूद हैं और कितनी देर से वो प्राइवेट चैट के अंदर मुझे बोल रहे हैं। प्लीज आप, असल टॉपिक तो ये था कि आप चलें ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप ऐसा करें, मैं इसी जगह पे रोक देता हूँ आवर कॉन्वर्सेशन, कोई बात नहीं, मुझे अगर हाफिज साहब इजाजत दें, आप मेरे हाफिज साहब अगर मुझे इजाजत दें, मैं ये जो साइंस वाली बात है इस पे मैं एक आखिरी कमेंट करके फिर हम इजाजत लेते हैं। देखिए साहब, हम साइंस का इतना जो साइंटिफिक मेथड है और जो इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी है, हम उसका इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि साइंस की वजह से आप लोगों की थ्योरीज डिबंक होती जा रही हैं। राइट, फॉर एग्जांपल आपके डार्विनिज्म के दो पिलर्स, एक नेचुरल सिलेक्शन और एक रैंडम म्यूटेशन। रैंडम, हम तो हमेशा से कहते थे कि म्यूटेशन रैंडम नहीं हो सकती, हम तो हमेशा से कहते थे बेस्ड ऑन आवर इंट्यूशन एंड फिलॉसफी कि नेचर सेलेक्ट नहीं करती है, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल कि एक नेचर जो आप कहते हैं कि इवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस ब्लाइंड है, अनगाइडेड है, उसके अंदर नेचर को तकलीफ क्या पड़ी हुई है कि वो सिलेक्ट करे, और वो भी बगैर किसी प्लानिंग के वो ठीक म्यूटेशन को सिलेक्ट कर ले। ये बच्चों की कहानी है, इसके लिए आपको ज़्यादा साइंसदान होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम कहते थे कि देखें भाई, जो म्यूटेशंस होती हैं ये रैंडम नहीं होती हैं, अगर वो एक प्लान का हिस्सा हैं, इट डज अपीयर टू बी कि जो बेटरमेंट होती है स्पीशीज़ की उसी के लिए होती हैं म्यूटेशंस। लेकिन आज साइंटिफिक बेसिस पे हम ये बात कहते हैं। इसी साल में 3 स्टडीज ऐसी आई हैं जो साबित कर रही हैं कि म्यूटेशंस रैंडम नहीं होती हैं, जिसका साफ मतलब है कि डार्विनिज्म झूठा पड़ रहा है। तो हम साइंस को डिनाई नहीं करते हैं, हम साइंसदानों का और साइंटिफिक एंटरप्राइज का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो जिन्नों परियों की कहानियां इस तरह की हमें बताई जा रही हैं, ये सब झूठ है। ये आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों के लिए फेथ इतना क्यों है कि बच्चों के मुस्तकबिल आप लोगों ने तबाह कर दिए पढ़ा के जबरदस्ती उनसे वो चीजें जो आज साइंस खुद मानते। ये पहले ऐसा नहीं था कि पहले नहीं मानती थी, अगर उसमें अगर हम जाएं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, अगर हम होल्डेन्स के आइडिया पे जाएं, अगर उससे पहले हम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम पे जाएं कि किस तरह से आप लोगों ने फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म को प्रमोट करके बाकी सारी चीज़ें छुपा दी, विच इज़ क्राइम, इंटेलेक्चुअल क्राइम है वो। लेकिन उसको एक मिनट के लिए साइड पे भी अगर रखें तो अब तो साइंस वाज़े तौर पे बता रही है हमें कि म्यूटेशन रैंडम नहीं होती। अगर रैंडम नहीं होती तो फिर ऑन पर्पस होती है, अगर ऑन पर्पस होती है तो उस पर्पस के पीछे एक माइंडसेट भी होना चाहिए। अगर वो माइंड होना चाहिए तो फिर हम जो नेचुरल वर्ल्ड है उससे हम आगे निकल जाते हैं, इसलिए क्योंकि नेचुरल एक्सप्लेनेशन है नहीं। और अगर नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, माइंड भी नहीं है, अपना नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, माइंड भी है, पर्पस भी है, वो खुदा क्यों नहीं है? इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। ये आसान सवाल है, इसके पीछे सिर्फ जिद है कि भाई पर्पस भी है, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें पता है कि एक्सीडेंटली हो रहा है। एक पता नहीं दुनिया का कौन सा ये प्रोसेस है जो एक्सीडेंटली पर्पसफुली चल रहा है। सो वी आर नॉट अगेंस्ट साइंस, वी यूज साइंस टू डिबंक दीस फैलेसीज। ये जो जिन्नों परियों की कहानियां हैं इनको। कैसे भाई, एक दो बातें मैं करना चाह रहा हूं, रह गई थी बीच में। मैं लास्ट स्टेटमेंट ये बोल दूं कि अगर दोनों ही परी और जिन्नों की कहानियां हैं तो आपकी जो परी और जिन्नों की कहानियां हैं मुझे कन्विंस नहीं करती, और दूसरी जो परी और जिन्नों की कहानियां हैं दैट हैज मोर एविडेंस, दैट हैज मोर। चले ठीक है, फिनिश, चले ठीक है। अच्छा, मैं इनकी मौजूदगी में एक बात कहना चाह रहा हूं ना
کہ دیسی نیو صاحب فار گڈنس سیک آئی ریسپیکٹ یو ایز اے ہیومن بینگ دیٹس آل فائن, آپ کی ہیومن ویلیو ہے, بٹ کائنڈلی یو نو اپنی ذات کو ایک یونیورسل اسٹینڈرڈ پہ نہ رکھا کریں کہ مجھے کنونس نہیں کرتی ہیں. Honestly, I don't care. Nobody cares. تو آپ کی بات سنتے ہم ضرور ہیں, وہ ایک اور چیز ہے, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو اپنی ذات سے ہٹ کے یونیورسل پرنسپلز پہ جایا کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ well it doesn't convince me, frankly I don't care. It doesn't matter to us. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اچھا میں ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں, جزاک اللہ, تھینک یو دیسی نیو بھائی. اچھا یہ ایک دو چیزیں تھیں جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ مائک ذرا کر دیے, جزاک اللہ. اچھا یہ حضرت میری آواز بیچ میں ٹوٹ گئی تھی, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مس ہو رہا تھا کہ عام طور پر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے یہ کہا ہے کہ اس کائنات کا خالق کوئی ہے, لہذا اب ان کو سوالوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تصور ان کا خود کا پیدا کیا ہوا ہے. قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو یہ کہنے کے بعد کہ اللہ خالق ہے, رب العالمین ہے, لہذا اب تم لوگوں کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا گیا, مولانا وحید الدین خان صاحب جو انڈیا کے ہیں, اقلیت اسلام کے اندر ہے غالباً, انہوں نے جو سائنس کا پیٹرن ہے ریسرچ کا, ٹھیک ہے, جیسے وہ اس کو مانتے ہیں آپ, ہائپوتھیسس ہے, آبزرویشن ہے, تھیوری ہے, پھر لا ہے, پھر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, آپ باقاعدہ ایک جگہ پر جا کے پہنچتے ہیں. انہوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ کیا بنیادی فرق ہے اسلام کا میتھڈولوجی کا, چیزوں کو پرکھنے میں, حق اور باطل میں, اور سائنس کا کیا ہے. اس میں ایک تھن فرق ہے. ابھی اس کا موقع نہیں, صرف میں یہ مطالبہ کرتا ہوں جتنے ملحدین چیمپئن بیٹھے ہیں, قرآن کی ایک آیت نکالنی ہے, ایک آیت جس کے اندر یہ ہو کہ چونکہ اب کہہ دیا گیا ہے کہ رب العالمین اللہ ہے, لہذا اب تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. میں درجنوں آیتیں دکھا سکتا ہوں, درجنوں, جو اس کے بالکل برعکس ہیں, جو یہ کہتی ہیں کہ چونکہ اللہ خالق ہے لہذا اب تم تحقیق کرو. درجنوں آیتیں ابھی نہیں دکھاؤں گا کیونکہ دعویٰ ان کی طرف سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے اوپر جھوٹ باندھا جاتا ہے اور یہ اپنی سوچ کے مطابق اسلام پر, مسلمانوں پر تھوپتے ہیں, اور وہ اس نے حارث سلطان نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا, چونکہ یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو خالق مل گیا لہذا اب ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں. کس بیوقوف نے کہا ہے؟ اگر یہی چیز نکلتی ہوتی تو اسلام کی پہلی 5 صدیوں کے اندر جو سائنٹیفک ریسرچ اور اپروچ رکھی گئی ہے, خالص سائنسی, ٹھیک ہے, اس وقت کی فلسفیکل جو اپروچ رکھی گئی, وہ کدھر جائے گی؟ اور جو انوینشنز ہیں, جو اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ ہے, وہ کدھر جائے گی؟ اس کا مطلب ہے وہ پورے قرآن کے خلاف ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے, لاجیکلی بھی یہ چیز پوری نہیں اترتی. ایک بندہ یہ کہے, ایک مشین آپ کے سامنے لے کے آتا ہے کہ بھئی یہ مشین ہے, میں نے بنائی ہے, اس کو دیکھو ذرا یہ کیسی ہے, تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کی تحقیق نہیں کرنی, اس کو دیکھنا نہیں ہے کہ یہ کیسی بنی ہے. نہیں, وہ کہہ رہا ہوتا ہے بلکہ کہ آؤ بھائی مشین میں نے بنائی ہے, اب تحقیق تم کر لو. اچھا پھر ایک اور بلنڈر مارتے ہیں کہ جی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہی فیلسی, لاجیکل فیلسی ہے کہ آپ فیوچر کے مطابق, جو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس طرح ٹرن جو ہے نا آؤٹ ہوگا, وہ اس کا پتہ بھی نہیں ہے, تو کہنا شروع ہو گیا جی فیوچر کے اندر سائنس نے اتنے سوالوں کے اب چونکہ تحقیق کر لی ہے لہذا آگے بھی ایسے ہوگا. سائنس جو کر رہی ہے نا 200 سال سے, وہ جو پچھلے 1000 سال کی سائنس تھی اس کا بیڑا گرک کر کے رکھ رہی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 2 یہ چیز ہے, کون سے سوالوں کو حل کیا ہے؟ انسان کی نفسیات کے, انسان کی جبلت کے, انسان کے وجدان کے, جو اس کے کانشیسنس کے جتنے, اس کے بینگنس کے جتنے سوالات ہیں, اس کو تو ٹچ بھی نہیں کرتی, اس پر تو بات ہی نہیں کرتی, اور اس کو بایولوجیکل بیسس کے اوپر بیان کر رہی ہوتی ہے جس کا تعلق ہی کوئی نہیں. تو کن سوالوں کے جواب آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب گاڑی کیسے بنتی ہے یہ انسان کا مطمع نظر ہے, اس کا مقصود ہے, اس کی ڈیسٹنی یہ تھی کہ جہاز کیسے اڑے گا؟ ان سوالوں کے جواب دینا. کن سوالوں کو آپ کہتے ہیں سائنس نے حل کیا ہے؟ ہمیں وہ بھی تو رکھیں, اور کون سے 100 سال بعد کن سوالوں کو وہ حل کر لے گی, ان کو بھی تو رکھیں. عجیب. کیسر بھائی نے جو بات کہی کہ سائنس جوں ترقی کرتی جا رہی ہے سوالات کا انبار لگا رہی ہے, کہہ رہے ہیں جی ہاں وہ ہمیں پتہ ہے, ہم ان کا حل کر لیں گے. کیسر بھائی نے جو بات کی, اچھا پھر ایک اور بڑا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا, کیسر بھائی آپ نے خالص سائنٹیفک اپروچ رکھی ڈارونزم کے بارے میں, اور یہ کہہ رہے ہیں چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا آپ نہیں مانتے. یار کیا بات ہے, کیا بات ہے, وہ تو پہلے نمبر پہ ہوتی ہے نا, یعنی عجیب بات ہے. ایک بندہ سائنٹیفک اپروچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے, اس میں گھسیڑ رہے ہیں کہ یہ کہانی ہے. اچھا یہ آپ کو عامر بھائی یہ ٹرینڈ ملے گا. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ کسی سے کوئی اگر سائنٹیفک بات ہو رہی ہوتی تھی اور انسان اگر کوئی مذہب کا حوالہ دے بیچ میں, تو یہ کہتے تھے وہ نہیں یار سائنسی بات کرو نا, مذہب کو کیوں لے کے آ رہے ہو. اللہ نے ہمیں یہ وقت دکھانا تھا کہ اب سائنسی باتوں میں خود مذہب گھسیڑ کے لے کے آتے ہیں, which is extraordinary.